بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے 87 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جس وقت کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا،
اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے شرمی کی حرکت کر رہے ہو جس کو تم سے پہلے کائنات میں سے کسی نے بھی نہیں کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یقیناً تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، اور ان کی قوم کا جواب صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرو، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے لوگوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، وہ رہنے والوں میں ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خوب بارش کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو ذرا دیکھو مجرمین، تو ذرا دیکھو جرم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے ہی قوم مدین کی طرف ان کے ہی بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح صاف ستھری دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اس لیے ناپ تول پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم ہر راستے پر ایمان والوں کے لیے نہ بیٹھو کہ تم انہیں ڈراؤ دھمکاؤ اور اللہ کے راستے سے روکتے رہو اور اس میں کجی تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یہ بات بھی یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اللہ نے اضافہ کیا، بڑھوتری کی۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور ذرا دیکھو فساد مچانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آ رہا ہے اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ،
اور ایک گروہ لم یؤمنوا ایمان نہیں لایا ہے، فاصبروا تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، وہو خیر الحاکمین اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور اپنی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا۔ مختلف نبیوں نے اللہ کی توحید اور اللہ کے قانون کے بارے میں اپنے اپنے دائرے کے اندر، حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایریا میں انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے جب انسان بگڑتا ہے تو حق بات جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، یہ بگڑا انسان انکار کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ملک وطن کلدانیہ ہے، یعنی عراق۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو آپ کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام بھی ساتھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے بھیجا کہ آپ وہاں آئیے، آپ کا دارالہجرت یہ ہے۔ لیکن راستے میں آج بھی وہی راستہ ہے۔ اب وہ ملک ہو گیا اردن، تو اردن میں جب چچا بھتیجے پہنچے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے یہ حکم ملا کہ آپ یہیں ٹھہریے۔ تو اردن کا مشرقی علاقہ جو بحر احمر کہا جاتا ہے، جس پر اس وقت پورا اختیار یمن کے ان لوگوں کا ہے جو فلسطین کی مدد میں اپنی جان لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اسی بحر احمر کا شہر ہے، بڑا شہر اس زمانے میں، متمدن شہر ہے۔ وہاں کے لوگ دنیا کی تمام دولت سے مالا مال ہیں، صدوم کہا جا رہا ہے۔ تو لوط علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کیوں؟ ان کی منزل ہے ابھی مسجد اقصی اور بیت المقدس۔ اب لوط علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے کہا۔ عربی ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو کچھ سمجھ میں بات آئے گی، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اب تک جن نبیوں کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، وَإِلَى اور آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وَإِلَى مدین، اور یہاں ہے لقومہ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا وَلُوطًا إِلَى صَدُومٍ یا إِلَى لِقَوْمِ لُوطٍ، یہ سب نہیں کہا، بس کہا وَلُوطًا۔ مفسرین کہیں گے اے ارسلنا لوطًا، ہم نے ہی پیغمبر لوط کو بنا کر بھیجا، اور وہ صدوم کے پاس جب گئے قال لقومہ، تو اپنی قوم سے کہا۔ حالانکہ میں نے جغرافیہ جو بتایا آپ کو، لوط علیہ السلام کا وطن کلدانیہ، عراق، برادری وہاں، خاندان وہاں، سارے لوگ وہاں، اور صدوم میں ان کا کوئی خاندان بھی نہیں، برادری بھی نہیں، کوئی نہیں۔ تو یہاں لقومہ جو ہے، اس کو مفسرین نے کہا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اس لیے رک کر سمجھا رہا ہوں
کل کوئی یہ کہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایسی بے حیائی کا کام کرتی تھی، نہیں، لوط علیہ السلام کی امت ایسی بے حیائی کا کام کرتی تھی۔ تو امت اور ہے اور قوم اور ہے۔ ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نہیں ہیں، امت ہیں۔ آپ کی قوم تو بنو ہاشم تھے، بنو مطلب تھے، بنو عبد مناف تھے، قریش تھے، مکہ کے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ بھی آپ کی قوم تھے، امت تھے۔ تو ہم امت ہیں۔ اسی طرح سدوم کے لوگ لوط علیہ السلام کی امت ہیں، قوم نہیں ہے۔ سمجھ میں کچھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد حضرت نے انبیاء علیہم السلام کا جو طریقہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے، جو سماجی سب سے بڑی برائی ہو اور وہ برائی اللہ تعالیٰ کی نزدیک گناہ ہو، تو انبیاء توحید کا سبق پڑھانے کے بعد اسی برائی کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو سدوم والوں کے ہاں جو سب سے بڑی بے حیائی، بے شرمی ان کی زندگی میں پھیلی ہوئی تھی، وہ سڑ چکے تھے اس گندگی سے، وہ یہ کہ وہ اپنی ضرورت فطری جو انسان میں ہے کہ اپنی ضرورت پوری کریں، خواہش پوری کریں، تو عورتوں کے پاس وہ نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ نوعمر مردوں اور بچوں کے پاس، امرد بچوں کے پاس جن کو داڑھی وڑھی نہ ہو، ان کے پاس جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اسی کو کہا ہے لوط علیہ السلام نے، اتأتون الفاحشہ، تم تو ایسی بے شرمی کی حرکت کرتے ہو، اس سے بڑی بے شرمی کوئی ہو سکتی؟ اور سنیے گا غور سے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ آسمان کے نیچے اس دھرتی پر تم سے پہلے کسی نے، یعنی کسی جانور نے بھی ایسی گندی حرکت کی، ایسے بے شرم تم لوگ ہو۔ اس کے بعد وضاحت کر دی، کیونکہ انبیاء گول مول بات نہیں کرتے ہیں، بتا دیا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، فطرت، خون، جسم، انسان کی ضرورت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کو پتہ، پیٹ دے رہا ہوں انسان کو تو کاہے کے لیے؟ پتھر باندھنے کے لیے نہیں، ٹمپریری کام ہے پتھر باندھنا۔ پیٹ رہتے ہوئے بھوکا رہے انسان؟ نہیں، وہ ٹمپریری ایک لیمیٹڈ مدت ہے۔ اسی لیے قرآن نے روزے کے بارے میں کہا فعدۃ من ایام، ارے میاں کائے کو گھبرا رہے ہو؟ 2 مہینے کا روزہ نہیں ہے، 6 مہینے کا نہیں ہے، گنتے چلے جاؤ گے، ایک اور اس کے بعد پہنچ گئے 29۔ اور وہ بھی کہا کہ کب سے کب، اتم الصیام الی اللیل، رات ہی تک تو مسئلہ ہے، سورج، وہ بھی رات ہماری بنائی ہوئی اسلامی رات، اللہ یہ کہتے ہیں سورج ڈوبنے تک، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کھاؤ گے کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود، بس جب تک سیاہی باقی رہے، یعنی صبح صادق نہ ہو، کھاتے رہو۔ تو بالکل محدود کیا اللہ تعالیٰ نے، لمیٹڈ بنا دیا۔ اسی لیے 16 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، بہت تو بہت برطانیہ میں 18 گھنٹہ، 24 گھنٹے کا روزہ تو ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے جب میں نے شرمگاہ دی ہے تو وہ ضرورت بھی میں ہی پوری کروں گا، اور کیسے وہ میں طریقہ بتاؤں گا۔ وہ طریقہ یہ ہوگا نکاح کرو، وہ طریقہ ہوگا مرد کے سامنے دوسری قسم عورت آئے گی، مرد کے سامنے مرد آئے گا۔ اب ہوا کیا یہاں گندگی میں کہ مرد کے ساتھ مرد، عورت کے ساتھ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل انتم قوم مسرفون، ارے تم تو اصل یہ ہے حد سے گزر جانے والے ہو۔ جو لیمیٹڈ بات تھی، جس کا بارڈر تھا،
جس کی حد تھی اس کو تم نے پار نہیں کیا، توڑ کے نکل گئے آگے، اور ایسا نکلے 12واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ زندہ رہے، اسی طرح 27واں پارہ پڑھیں گے اخیر میں، 26ویں کے اخیر میں، تو حضرت لوط علیہ السلام کہیں گے اپنی قوم سے کہ دیکھو میری بیٹیاں موجود ہیں 2 ان سے نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو، لیکن ان بےہودوں کو وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے ہیں انہی پر نظر ہے کہ نہ، ہم تو اپنی جنسی تعلق اور ضرورت ان سے پوری کریں گے۔ حضرت تب اسی پر کہیں گے 12ویں پارے میں کہ او آوی الی رکن شدید، ہائے کاش کوئی مضبوط ٹھکانہ ملتا تو میں پناہ لیتا، کوئی طاقت حاصل کرتا۔ پتہ چلا کہ نبی کے پاس اللہ جب تک طاقت نہیں دے گا طاقت ملنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ چیز، یہ خرابی اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، اور اتنی سخت یہ برائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور کیسے مبتلا کیا؟ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں 3 جگہ قوم لوط کے عذاب کا ذکر آیا۔ ایک تو یہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، یعنی خوب بارش برسائی۔ مفعول مطلق ہے، آج یاد آ رہی ہے بات پرانی، یعنی کثرت بیان کر رہے ہیں۔ میرا روڈ کے لوگ ناپیں گے کہ کئے انچ بارش ہوئی، پتہ چلا کہ 1 فٹ 12 انچ بارش ہوئی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، لیکن یہاں پانی کی بارش نہیں ہوئی، یہاں پتھر کی بارش ہوئی۔ کیسے؟ چلو آگے سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، چیخ نے صبح صبح آ کے پکڑ لیا، ایک آواز آئی ایسی بھیانک کہ ان کے دل پھٹے۔ اب 12ویں پارے میں پھر آؤ، فَجَعَلْنَا عَالِهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا، عذاب یوں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کو اٹھایا تو یہ اوپری حصہ ہے نا، اوپر سے لے کے پلٹ دیا، تو جو اوپر تھا وہ نیچے، جو نیچے تھا، اور اوپر سے مزید ایک اللہ کا غضب آیا، غصہ آیا۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حفاظت فرمائے کہ پتھر برس رہے ہیں، یہی ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ اتنی سخت گندگی ہے کہ اللہ 3 حالت کو ایک ساتھ جمع کر کے عذاب دے رہے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے تینوں آیت کو سامنے رکھا اور بات شروع کی، مفسرین نے تفسیر کی 14ویں پارے سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہو رہی ہے، صبح صادق، تو ابتدا عذاب کی ہوئی چیخ سے، زور کی آواز آئی اور یہ گرے زمین پر اوندھے منہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا زمین کو، اوپر لے جا کے پلٹ دیا، 2 ہو گئی حالت۔ ارے سمجھو، اب تیسری کیا بات ہوئی؟ وہاں پڑھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا، یہاں وہی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، زمین بھی پلٹ دی گئی اور زوردار بارش ہو رہی ہے، کس کی؟ پتھروں کی۔ اللہ پاک ہم کو آپ کو ایسی گندگی سے بچائیں اور ایسے عذاب سے بھی ہم کو، ہماری نسلوں کو، پوری انسانیت کو بچائیں۔ اب جس گندگی اور گناہ کی سزا 3 سزاؤں کو ملا کر اللہ دے رہے ہوں، اس گندگی کو، اس گناہ کو اگر کوئی حکومت قانونی درجہ دے رہی ہو تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ان قوموں پر خدائی مار کتنی پڑ رہی ہے، چاہے ہم کو آپ کو نظر آئے یا نظر نہ آئے۔ یورپ نے اس کو قانون کا درجہ بنا دیا، کہا صحیح
نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے ہاں مرد کی مرد سے، عورت کی عورت سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کورٹ میرج ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، جو بھی آپ کہیں سمجھنے کے لیے، نکاح نہیں ہو سکتا وہ، لیکن جو سمجھے۔ ہمارا ملک بھی کاہے کو کسی سے پیچھے، ہم کسی سے کم ترم خواں تو ہیں نہیں، ہم نے بھی ہاتھ ڈال دیا اس گندگی میں۔ ہم نے کہا اگر خوشی سے ایسا ہو رہا ہے تو ہم روکنے والے، تو خوشی نہ خوشی کیا مطلب ہے؟ کوئی زبردستی کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خوشی تو ہے ہی ہے۔ دیکھو بھائی سمجھو، سمجھاؤ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ زنا سے زیادہ سخت یہ گناہ ہے، نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 3 آیتوں میں اس عذاب کا ذکر کیا گیا۔ کئی آیتوں میں؟ اسی لیے صحابہ کرام نے امام الانبیاء کے ہدایت اور روشنی میں زنا کی سزا تو متعین ہو گئی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی الگ سزا، غیر شادی شدہ ہے تو الگ سزا، لیکن اس گناہ کی سزا کیا ہوگی؟ خلیفۃ الرسول سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حکومت تھی، آرڈر دیا، کیس آیا کہ لے جا کے کسی اونچی پہاڑی سے گرا دو ان کو۔ تو پتہ چلا کہ سخت ترین سزا دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ اور صحابہ کرام کی کہ نہیں، انہیں پہلے پتھروں سے مارو، کیونکہ اپنی خواہش پوری کی ہے نا، اور پھر انہیں کہیں سے لے جا کے پھینک دو۔ تو سخت سزا دینے کی، یعنی متعین نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں؟ گناہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے اشارے میں، کنایے میں اپنے کو سمجھاؤ، اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ یہ قوم کا انجام ہوا کیا؟ قرآن نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرم یہی۔ اب جب ان کو سمجھایا جا رہا ہے، سنو غور سے، اور سمجھانے والا اپنے وقت کا نبی، اور نبی نہیں، اللہ کے دوست کا بھتیجا، خلیل اللہ کا بھتیجا۔ تو اگر خلیل اللہ میں کمال ہے تو بھتیجا میں بھی تو کچھ کمال ہوگا کہ نہیں؟ کچھ میں کہہ دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ تو ایک قسم کی توہین ہے۔ پورا کمال ہوگا، کیونکہ بغیر کمال کے کوئی نبی بننے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو کیا کہا قوم نے؟ سنو، ان کو اپنے شہر سے، صدوم سے نکالو، یہ باہر کے لوگ ہیں۔ کہاں ہیں؟ اب آج کی زبان بول دوں، سنیں گے کہ ناراض ہو جائیں گے؟ گھسپیٹیا لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ ارے بولو نا، خالی گردن نہ ہلاؤ، سارے مسلمان گھسپیٹیا ہیں۔ کیوں؟ نماز یہاں پڑھنے آ رہے ہو نا، وہاں پوجا کرنے جاؤ تو پھر گھسپیٹیا نہیں رہیں گے۔ یہاں آ رہے ہیں نا تو کیا ہو جائیں گے؟ گھسپیٹیا ہوں گے۔ جھارکھنڈ میں بھی گھسپیٹیا ہیں، کوئی راستہ نہیں لگ رہا ہے سرحد کا، اور گھسپیٹیا وہاں بھی پہنچ گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سارے مسلمان یہ سننے کے لیے تیار رہا کرو، کیا ہو؟ یعنی باہر سے چوری سے چلے آئے تو کیا کہا حضرت کو؟ یہ باہر کے لوگ ہیں، انو مناسوی، اور دوسرے یہ کہا بڑے پاک باز ہیں۔ اب تو اس گالی کو ہم خود آپس میں دیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی تو کیا کہے گا؟ ارے جاؤ میاں جاؤ، بڑے نیک بنتے ہو، پڑھ لو خود ہی 4 رکعت۔ اور اگر کہیں میرا لڑکا بھی نماز چھوڑ رہا ہے تو آدمی کا پہلے اپنے گھر دیکھو۔ حالانکہ گھر میں بگاڑ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کو نہیں دعوت دیں، نہیں سمجھائیں گے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہی جواب ملا ہے کس کو؟ ارے بولو نا، وقت کے پیغمبر کو۔ لہذا سن لو کان کھول کے، اخبار میں، پیپر میں، ٹیلی ویژن میں، یہ تو اب جیب میں ہی سب کچھ آ گیا ہے۔ ایسا ویڈیو آئے، ایسی چیز آئے جس میں تمہیں گالی دی جا رہی ہے، تمہیں یعنی پوری ملت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ساری مسجد کے نیچے مندر نکل رہا ہے،
تو اس کو سنو، یہ نہیں کہ کیا ہو رہا، سنو اور کہو یہ اللہ، سمجھ میں بات آئی کہ یہ آپ کے پرانے دشمن ہیں، نئے دشمن نہیں ہیں، اور جب آپ کے یہ دشمن ہیں تو ہمارے ساتھ تو وہی کریں گے جو اچھے لوگوں کے ساتھ کر کے آئے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں اس لیے کھولتا ہوں، کسی کو برا بھلا کہنا میرا کوئی کام نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نو ٹینشن، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ ٹینشن پالیں گے تو بڑھے گا یہ، اور منوبل آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا، مورال، اور جب وہ ڈاؤن ہوگا تو آپ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ فیصلہ کے لیے قوت چاہیے، ہوش چاہیے۔ تو سمجھو کہ یہ تو پرانا ٹیڑھا آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا سانپ کو بھی انسان دوست سمجھتا ہے؟ سانپ کو، ارے بچھو کو دوست سمجھتا ہے؟ اس کو دور دیکھا تو کہا وہ تو بچھو ہے، بچ کے جائے گا آدمی۔ تو یہ گالیاں ملتی رہیں گی۔ اگر انبیاء کو گالیاں دی گئیں، ہم کو آپ کو گالی دی جائے، کون سی بڑی بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ ہاں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمیشہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا بہانہ بنا کر لوگ ہمیں بھی تکلیف دیں، ہماری نسلوں کو بھی تکلیف پہنچائیں۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک مثال دے دوں تازی، کتنے ووٹ دے کے آئے؟ کہا 10۔ کہا کیوں؟ تم کو شریعت نہیں، اسلام کی سمجھ میں بات نہیں آتی؟ کہا مولانا آپ کو کیا پتہ، میں ڈی وائی ڈی پاٹل میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا ہوا وہاں؟ کہا میرے سارے کلاس والے 15 ووٹ دے کے آئے۔ تو کوئی بات نہیں، وہ تو 15 نہیں 15,000 دے، اس کا جرم نہیں مانا جائے گا، اور تمہارا جرم مانا جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو تم نے اللہ کا قانون توڑ دیا، امانت ہے ووٹ، یہ امانت 1 مرتبہ استعمال ہوگی، 10 مرتبہ شہادت ہے، گواہی، ایک گواہی دے دیا تم نے۔ جب اللہ کا قانون توڑ دیا مسلمان نے، اللہ میاں نے کہا چلو، جس کی جلیبی اور سموسے کھا کے آئے تھے نا 15 ووٹ دے کے، اب اسی سے پٹواؤں گا تم کو، تمہارا الیکشن کارڈ بھی گیا، لسٹ سے نام بھی گیا۔ ارے میں غلط کہہ رہا ہوں موسیٰ بھائی؟ اس لیے بچاؤ اپنے کو۔ مولانا میری مسجد کا دروازہ سڑک پر تھا صرف، اور کچھ نہیں، بلڈوزر آ گیا۔ کیا سڑک پر تھا؟ کیا سڑک پر تھا؟ کہا ارے مولانا سڑک نہیں سمجھتے۔ ارے مولانا کیا سمجھیں گے؟ قانون تو تمہارے پاس ہے، وکیل صاحب ہونا تم۔ کیا سڑک پر؟ سڑک ہوتی ہے، پھر اس کا بولو سائیڈ کا کنارے کا ایریا ہوتا ہے، پھر فٹ پاتھ ہوتا ہے، پھر گٹر ہوتا ہے، اس کے بعد تمہاری جگہ ہوتی ہے۔ تو تم نے کس کی جگہ لے لی؟ ارے بولو نا بابا، سڑک تک۔ کہا وہ مندر بھی تو بنا مولانا، تو مندر کے ٹھیکیدار ہم ہیں کیا؟ تم نے اللہ سے قانون توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی چیز کے علاوہ کسی کی استعمال، ہمارے نبی نے مسجد بنائی، پوچھو محدثین فقہا سے جگہ خریدی کہ نہیں خریدی؟ ان بچوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم پیشکش کرتے ہیں۔ وہ بالغ ہو رہے تھے بچے، فرمایا نہیں، اس کی قیمت میں دوں گا۔ وہ صرف مسجد نبوی ادب میں نہیں کہی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کو انچ انچ امام الانبیاء نے خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھتے کچھ نہیں ہے، سمجھیں، سب ملیں گے آپ کو، بنا لو، کچھ نہیں ہونے والا، ہم ہیں نا۔ اور جب کل مصیبت آئے گی تو کوئی نظر آتا ہے؟ ارے بولو نا بابا، کوئی آئے گا؟ پوری بستی سامنے تمہارے ہے، کیا برا حال ہو رہا ہے۔ یہ میں کوئی جذباتی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے کو سنبھال کے رکھو، سنبھال کے رکھو، مدد تب آئے گی۔ اور تم چاہتے ہو اسی طرح سے ہاتھ مار دیں۔ پکڑا گیا بورے ولی میں، دیکھ رہا ہوں میں، اب میں کروں گا کیا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ملا مجھ کو دوسرے دن، میں نے کہا کل وہاں کیا کھڑے تھے؟ بولے وہ میرا ایک کلاس فیلو پکڑا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا بلا ٹکٹ۔ میں نے کہا تم؟ اب میرا منہ دیکھ رہا ہے، اب میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا تم بھی تو تھے نا اس میں،
ہاں وہ اصل میں ایک ہی دن ہوا تھا، پاس ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ختم ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتاؤ تو میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب پتہ ہے کہ یہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں ہے تو سنبھال کے چلائیں گے کہ ایسے ہی چلا لیں گے؟ آپ کب تک کسی کا الزام دیتے رہیں گے، کسی کا گناہ بتاتے رہیں گے؟ آپ اور ہم پہلے اپنے کو سنبھالیں۔ یہی ملک ہے جس ملک نے مولانا حسین احمد مدنی سے پیر پکڑ کے کہا تھا کوئی عہدہ لے لیجئے، پدم بھوشن ایوارڈ لے لیجئے، فرمایا میں نے اس کے لیے کام نہیں کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ دے دے گا مجھ کو۔ اور ہم آپ کہیں بھی موقع ملے ہاتھ مار لیں، کہیں بھی جھوٹ بول لیں۔ ارے بولنے تو مقدر میں نہیں، جب کفر ان کے ساتھ ہے، کفر کو انہوں نے اختیار کیا تو سارا گناہ انہی کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم آپ کفر لیے نعوذ باللہ، ہم آپ تو اللہ کی توحید لے کر آئے ہیں۔ اللہ سچا، اس کی ذات سچی، تو اس کے ماننے والوں کو بھی سچا ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔